جی شوکت بٹی صاحب، آپ کی یہ آؤٹ آف ٹرن آپ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اگر لے لیں اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. چلے پڑھ دیں، اس کا بہت پھر مہربانی، جواب تو آرام سے بہت مہربانی، تھینک یو. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک اہمیت عملہ رکھنے والے کے عام اور فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. معاملہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. حکومت پنجاب کے متعلقہ محکمہ جات سے NOCs حاصل کرتے ہوئے پھر حکومت کے وضع کردہ قوانین کے مطابق سوسائٹی رن کرنا ہوتی ہے. ادروائز وہ سوسائٹی بین ہو جاتی ہے، کسی صورت میں بھی ورک نہیں کر سکتی. لیکن راولپنڈی میں 3 ایسی سوسائٹیاں ہیں جو بالکل مادر پہ درآزاد ہیں، انہیں کسی قانون قاعدے کا پاس نہیں، اور پھر سونے پر سہاگا کہ ان کے مالکان اتنی بڑی مافیا بن چکے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان سوسائٹی میں فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن نمبر 1، فیصل ٹاؤن نمبر 2 راولپنڈی شامل ہے. انہیں پرائیویٹ زمین مالکان سے زمین خریدنے کے لیے تھوڑے بہت بیانے دے کر معاہدے کیے اور فوری طور پر ان کی زمینوں پر قبضے حاصل کر کے پلاٹ بنا کر بیچ دیے. لیکن ان غریب مالکان کی ان زمینوں کے پیسے نہیں دیے. وہ بیچارے ان معاہدوں کے کاغذات اٹھائے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور متعدد کیسوں اور عدالتوں میں ان کے حق میں فیصلے بھی دے چکی ہیں، لیکن فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان سوسائٹی میں جو ملکہ سرکاری زمینیں تھیں ان پر بھی قبضہ کر کے پلاٹ بیچ دیے گئے. انہیں نہ صرف پرائیویٹ زمین مالکان سے فراڈ کیے بلکہ حکومتی اداروں کے ساتھ بھی فراڈ کیے. رولز معاہدے کے مطابق سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنا تھا جو کہ نہیں کیا گیا. ان جگہوں پر ہائی رائز ٹاور کھڑے کر دیے گئے. جتنے سرکاری رستے تھے سب پر قبضہ کر کے پلاٹوں کی صورت میں بیچ دیے اور وابڈا کی طرف سے نصب کیے گئے کھمبے توڑ کر غائب کر دیے گئے اور ملکہ بے شمار آبادیوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مہنگے داموں ان سے بجلی خریدیں. بعض جگہوں پر گاؤں موجود ہیں، آبادیاں موجود ہیں، لیکن کاغذات میں نقشے بنا کر پلاٹ بنا کر بیچ دیے گئے. قانون کے مطابق زرعی زمین کو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی جب تک کہ حکومت اسے براؤن ایریا ڈکلیئر نہ کرے. لیکن فیصل ٹاؤن 2 پوری سوسائٹی گرین ایریا پر بنائی ہے اور 3 سوسائٹیاں نہ صرف ریکارڈ میں رد و بدل کر کے جعلسازی سے عوام کی زمینیں ہتھیائی ہیں بلکہ حکومت سے بھی فراڈ کیا گیا. سرکاری زمینوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا. لیکن یہ لوگ اتنے باثر ہیں کہ آج تک کسی بھی متعلقہ سرکاری محکمے کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جاتے، کارروائی کی جاتی، انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر مظلوم عوام کو ان کا حق دلایا جاتا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا. اس میں اوورسیز بھی شامل ہیں جو دیار غیر میں دن رات محنت کر کے ملک کے لیے زر مبادلہ میں اضافہ کا سبب بن رہے ہیں. یہ معاملہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اسے متعلقہ کمیٹی کو ریفر کر کے اس پر تحقیقات کی جائے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اسے ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. جی بہت شکریہ. آپ کی یہ جواب آنے تک اس کو پینڈ کیا جائے.